ابا جان نے پھر کچھ کہنا چاہا، اسی وقت منیر علی نے دخل دیا۔ بات یہ ہے بھائی صاحب، دل میں کوئی فرق مت لائیے، بخدا یہاں سے جانے کے لیے کسی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا ہے، کوئی بھی یہاں سے جانا نہیں چاہتا، سب کی ایک ہی کوشش ہے کہ کسی طرح ان دونوں بد نصیبوں کا دکھ بٹا سکے، لیکن اب اس مکان میں خود گیتا اور رانی کا رہنا زیادہ مناسب نہیں ہے، پہلے کی بات اور تھی۔ پیرو بھائی نے اپنی یہ جنت ساری دنیا سے چھپا کے رکھی تھی، اس علاقے میں کسی کو بھی۔ منیر علی نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، زیادہ بہتر تو آپ ہی سمجھتے ہوں گے، کسی کی زبان کون روک سکتا ہے؟ طرح طرح کی باتیں پھیل رہی ہیں، پولیس کے لوگ یہاں پورے 3 دن سے چکر لگاتے رہے ہیں، انہوں نے جانے کیا زہر اگلا ہے، خدا خود اس وقت پیرو بھائی بھی ساتھ تھے۔ صفدر بھائی کہتے ہیں انہوں نے پیرو بھائی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کیا ہی اچھا ہو وہ بھی یہی منتقل ہو جائیں جیسا کہ توقع تھی۔ جواب میں پیرو بھائی نے کہا تھا کہ اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے، آپ کو کچھ یاد ہے؟ منیر علی نے وٹھل سے پوچھا۔ وٹھل سر ہلا کے رہ گیا۔ گزشتہ 2 دن سے صفدر بھائی وہاں جا رہے ہیں، خاصا کام مکمل ہو چکا ہے، جو رہ گیا ہے وہ ہم وہاں جا کے اپنے سامنے پورا کرا لیں گے۔ اس مکان کی خوبی یہ ہے کہ ایک ساتھ رہنے کے باوجود سب پوری خلوت اپنے مزاج اور منشا کے مطابق رہ سکتے ہیں۔ گنجائش ہی گنجائش ہے وہاں، اور سب سے بڑی گنجائش تو دل کی ہے۔ سچ تو یہ ہے اسی مقصد سے، مل جل کے رہنے کی غرض سے اسے خریدا گیا تھا۔ منیر علی نے ٹھہر کے ہماری جانب نگاہ کی کہ شاید ہم میں سے کوئی ان کی ہمنوائی کرے، مگر جب کوئی کچھ نہ بولا تو انہوں نے کسی قدر تیز آواز میں وٹھل سے پوچھا، آپ نے غور کیا بھائی؟ ہاں بابا، وٹھل نے سرد لہجے میں کہا۔ پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا بولنا ہے اپنے کو؟ یہ تو صرف ایک مشورہ ہے، آپ کے ذہن میں کچھ اور ہو تو بتائیے۔ سب ٹھیک ہی بولتے ہو آپ۔ نہیں میرا کچھ نہیں، میں تو… منیر علی کی زبان لکنت کرنے لگی۔ آپ فرمائیے، ابھی پہلے ان سے بھی پوچھ لو بابا۔ بالکل درست، مگر وہ بیچاریاں کیا کہیں گی؟ اب ان کے پاس کہنے سننے کے لیے رہ کیا گیا ہے؟ وہ تو ہر حال میں راضی برضا ہیں اور اچھی طرح جانتی ہیں کہ ہم ان کی بہتری ہی کے لیے کوئی فیصلہ کریں گے۔ سنا ہے کل رانی کے کوئی بھولے بسرے قریبی عزیز عرصے بعد آئے تھے، انہوں نے رانی سے کہا تھا کہ اب وہ چاہیں تو اپنے خاندان میں واپس آ سکتی ہیں۔ تمام تلخیاں ان کے شوہر کے وقت تک تھیں، تفصیل تو مجھے نہیں معلوم، لیکن سنا ہے رانی نے شدت سے انکار کر دیا۔ بہرحال صبح جولین کی ماں چمپا بیگم نے یہاں سے جانے کی بابت ان کا عندیہ لینے کی کوشش کی تھی، دونوں چپ ہو گئیں۔ ابھی تو 10واں بھی نہیں ہوا ہے بابا، اللہ آپ کو خوش رکھے، میں نے بھی یہی کہا تھا، بے شک ابھی تو کم سے کم انہیں یہاں رہنا چاہیے۔ منیر علی نے یاد سے کہا، ہے تو بہت عجیب سی بات، بھرا پورا گھر ہے اور اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے، اسے چھوڑنا ان کے لیے دوسرے بڑے صدمے سے کم نہیں ہوگا۔ پیرو بھائی نے یہ مکان اپنے لیے نہیں ان کے لیے بنایا تھا، لیکن ہر چیز اختیار میں نہیں ہوتی، جانے ہی کا مرحلہ مشکل ہے، لیکن اللہ نے چاہا ایک بار وہ یہاں سے چلی گئیں تو انہیں اتنا قلق نہیں ہوگا، انہیں اندازہ ہوگا کہ گھر تو مکینوں سے ہوتا ہے، یوں چھوٹی بڑی 4 دیواریاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، دوسری جگہ بھی ان کا اپنا ہی گھر ہوگا۔ صفدر بھائی نے ان کے لیے اور بھی بہت کچھ سوچا ہے جس کا اظہار سر دست مناسب نہیں ہے، ایک پیرو بھائی کو تو ہم واپس نہیں لا سکتے۔ منیر علی گلگیر آواز میں بولے، البتہ جو امکان میں ہے انشاءاللہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اتنے دنوں میں ہم لوگوں کے بارے میں گیتا اور رانی نے اتنا تو… منیر علی نے اپنی آنکھوں سے چھلکتے آنسو چھپانے کی کوشش کی، مگر اپنی بلکتی ہوئی آواز نہ چھپا سکے، کہنے لگے، میرا خیال ہے کسی موزوں وقت آپ ان سے بات کر لیجئے گا۔ وٹھل حقہ گڑگڑاتا رہا۔ منیر علی نے کچھ دیر انتظار کیا، تاہم انہوں نے ساری تائید و تردید خود کر دی تھی، وٹھل ان سے اور کیا کہتا۔ منیر علی خاموشی سے اٹھ گئے، ان کے ساتھ ابا جان اور مولوی اکرم بھی اٹھ گئے۔ جمرو، شامو، مارٹی اور ٹنگو بیٹھے رہے، پھر وہ بھی چلے گئے۔ میں اکیلا رہ گیا، میں وٹھل سے جانے کیا کچھ کہنا اور سننا چاہتا تھا، جب بھی باہر چلنے کے لیے جمرو کے اشارے پر میں نے انکار کر دیا تھا۔ میں لفظ ڈھونڈتا رہا، لیکن لفظ تو بعد میں آتے ہیں، مجھے کوئی سرا ہی نہیں مل رہا تھا۔ اتنی بہت سی باتیں تھی کہ اول و آخر کی ترتیب نہیں ہو پاتی تھی، یا وٹھل کی گراں باری کا احساس ہوگا۔ پھر میں نے سوچا بہتر ہے وہی مجھ سے کوئی سلسلہ جنبانی کرے، لیکن اسے تو جیسے میرے موجود ہونے کی خبر ہی نہیں تھی۔ آدمی کی موجودگی کا تعلق اس کے جواز سے ہے، اکارت آدمی کا ہونا نہ ہونا یکساں ہے۔ میں اس کی نظر میں کسی بیکار محض کی حیثیت رکھتا تھا، مجھے ٹھیک سے بات کرنا ہی کب آتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں صرف ہذیان بک سکتا ہوں، صرف پریشان کر سکتا ہوں۔ آخر میں وہاں سے اٹھ گیا، میرا قیاس اتنا غلط نہیں تھا، اس کے بت میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ تعزیت کا سلسلہ جاری ہے، محلے کی آسودہ حال عورتیں دیکھنے میں تو بڑی سلیقہ مند اور معاملہ فہم معلوم ہوتی ہیں، مگر بچیاں بتائیں گی کہ ان میں سے کتنی پرسہ دینے ہمدردی کا اظہار کرنے آئی تھیں اور کتنی نشتر چب ہونے اور تماشا دیکھنے۔ منیر علی نے رک کے وٹھل کی طرف دیکھا اور ہچکچاہٹ سے بولے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وٹھل کے ہونٹ باہر نکل آئے تھے، اس نے کچھ نہیں کہا۔ یہ وجہ ہے، منیر علی کی آواز چرچرانے لگی، یہ مکان سارے علاقے میں مشہور ہو گیا ہے، آپ کہیں گے ان کی فکر کیوں کرتے ہو؟ لوگ تو جو منہ میں آیا بک دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چارہ کچھ نہیں ہے، لیکن ان دونوں نے کیا قصور کیا ہے؟ منیر علی کی بات وٹھل کی سمجھ میں آ رہی ہوگی، جبھی وہ چپ بیٹھا رہا۔
अब्बाजान की निस्बत मुनीर अली की ज़ुबान बल नहीं खा रही थी, लेकिन वो भी खुल के नहीं कह पा रहे थे कि पीरू ने आखिर ये मकान सबसे छुपा के क्यों रखा था, अपने करीब तरीन साथियों से भी। अगर इसकी कोई वजह थी तो वो अभी मौजूद है। अगरचे पीरू सामने नहीं है, लेकिन हम हैं, वही पाड़े के लोग। पीरू दादा की अर्थी उठते वक्त बम्बई के सारे दादा यहाँ जमा हो गए थे। इलाके के हर शख्स ने ये अज़धाम देखा था। अर्थी के जुलूस में विठल सबसे आगे था। उन्हें अच्छी तरह मालूम हो जाना चाहिए कि विठल कौन है, जिसे बम्बई का सबसे बड़ा दादा पीरू दादा सर आंखों पे बिठाता था, जिसने पीरू के बाद उसके पाड़े की गद्दी संभाली थी। और भी बहुत सी बातें थी। जो लोग पीरू दादा की हैसियत से पहचानने जाते हैं और उस जैसी मौत मरते हैं, उनके मतलब तरह तरह की कहानियां तराश ली जाती हैं। मुनीर अली ने विठल से ये सब कुछ नहीं कहा था, लेकिन इशारा ही काफ़ी था। विठल ने पलट के उनसे ये नहीं कहा कि ये मकान न मोहल्ले वालों की मिरास है, न गीता और रानी किसी के रहमो करम की मोहताज हैं। जिसकी जुबान बहकती है और जिसकी आंख में तिनके ज़्यादा चुभते हैं, उसे देख लिया जाएगा, और यहाँ किसी को ये सूरत हाल गिरा गुजरती है तो वो चला जाए। अब्बाजान, मुनीर अली, मौलवी अकरम, जुलीन वगैरह, जिसका जी चाहे अपने घर चला जाए। विठल और भी बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन वो सर निगूं बैठा रहा, शायद इसलिए कि मुनीर अली और अब्बाजान के मुद्दा में किसी किस्म की आलाइश नहीं थी। उन्हें गिदोपेश के लोगों का इतना ख्याल नहीं था जितना गीता और रानी के अब गीने का पास था। उन्हें पीरू फूलों की तरह रखता था। पीरू की जेब में हर वक्त चाकू रहता था, और पाड़े के आदमी के लिए चाकू तो एक अलामती चीज़ है। उसके दस्तों बाजू उसके हथियार होते हैं, उसका इरादा ही चाकू होता है। पीरू ने अपनी बीवी और बेटी को अपना ये जोर नहीं दिखाया था, क्योंकि घर और पाड़े के रास्ते शायद एक नहीं होते। पाड़े के आदमियों को पाड़े और घर में मुताबिकत और मुफाहमत की यही मुश्किल पेश आती होगी। पीरू ने उसे यकसुर 2 हिस्सों में मुनक़सम कर दिया था। उसकी ज़िंदगी साथ देती तो यही कुछ रहता। यकीनन पीरू के जहन में अच्छी तरह वाज़िया होगा कि आगे किसी मरहले पर उसे कोई फ़ैसला करना पड़ेगा। उसने क्या सोचा था ये तो वही जानता था, लेकिन गीता और रानी, अपने घर से उसकी गहरी वाबस्तगी से यही ज़ाहिर होता था कि कभी किसी मौके पर पाड़े से मुकम्मल इनक़ता की कोई सूरत उसके जहन में ज़रूर होगी। मुमकिन है उसने विठल से इस बारे में कभी कुछ कहा हो। विठल की खामोशी पर मुनीर अली ने टोका। विठल ने भारी आवाज़ में मुनीर अली ही से पूछा कि फिर उनकी क्या राय है। क्या बताऊं भाई, मैंने तो इसलिए आपसे आपके सामने सारी। मुनीर अली बेचारगी से अब्बाजान की तरफ देखने लगे। फैज़ाबाद चलने का करें बाबा, मेरा भी ये ख्याल था, मुनीर अली ने बेताबाना कहा। वहाँ जरी बिटिया है, उसका तो आपको मालूम है, उसकी छाँव सबके लिए आम है, सबके लिए यकसा है। तलाफ़ी तो मुमकिन नहीं, लेकिन जरी से मिलकर दोनों को खुशी होगी। वो सभी को रास आती है। खुदा ने उसकी निगाह और ज़ुबान में बड़ी तासीर दी है। मैं आपको बताऊं, मैं नहीं कह सकता अगर जरी बिटिया फैज़ाबाद में न होती तो जसलेमर से अपना आबाई घर छोड़ने का सदमा खुदा ही बेहतर जानता है कि किस तरह बर्दाश्त हो पाता। मेरी भी यही राय थी, मगर सफदर भाई भी दुरुस्त कहते हैं। उनके ख्याल में माहौल की इतनी बड़ी तब्दीली गीता और रानी के लिए नासाजगार भी हो सकती है। जसलेमर से मेरे फैज़ाबाद मुंतकिल होने और रानी और गीता के वहाँ जाने में बड़ा फ़र्क है। सफदर भाई की बात मेरी समझ में आती है। गीता और रानी का अभी कुछ अरसे यहीं बम्बई में रहना मुनासिब है। इत्तफाक से सफदर भाई ने चंद दिन हुए इसी शहर में एक ऐसा मकान हासिल कर लिया था जहाँ सब समा सकते हैं। किसी महल से क्या कम जगह है वो। आपने भी इसे खूब देखा है। नज़र मेरी तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं समझी, आपने भी उसे खूब देखा है। इस बेखबरी का सबब उसकी नज़रें मेरी बेमायगी और बेज़ाती के सिवा क्या हो सकता था। आदमी इतना गुम तो नहीं हो सकता, और विठल जैसा आदमी जिसकी बिनाई के लिए आंखें खुली होना ज़रूरी नहीं था। बाहर सब्ज़े पर जुमरू, शामू, माटी, टिंगू कोई नहीं था। गली में भी वो नज़र नहीं आए। मैं इर्द गिर्द की गलियों में घूमता रहा। धूप ऊपर लौट रही थी। गलियों में राहगीरों की तादाद इतनी ही थी जितनी अमूमन बड़ी बड़ी कोठियों और बंगलों के इलाके में होती है। मैं आगे निकल गया। ये मेरा गुमान नहीं था। शुरू में मैंने से वहमा ही समझा था। एक दो नहीं, यके बाद दिगरे कई राहगीर मुझे देख के ठुटके। मुमकिन है अब्बाजान और मुनीर अली उस तरफ इशारा नहीं करते तो मुझे कुछ एहसास ना हो पाता। मैं उनमें से किसी को नहीं जानता था। जाहिर है वो मुझे पहचानते होंगे। उनके जिस्म खिंचसे गए। उनकी आंखों में हैरानी के साथ दहशत की आमजिश भी थी। बहुत से खौफ कदूरत की तरफ जाते हैं, अनाद की तरफ। विठल जैसे अड्डे पाड़े के किसी आदमी के लिए ये अलामतें किसी तकद्दुर का बायस नहीं बनती। ये तो मामूल की बात है, तमाशे का हिस्सा है। फिर अड्डे पाड़े का आदमी होने से क्या हासिल। विठल पीरू के घर में बैठा था, वरना उसे इतना कुछ सुनने की आदत नहीं थी। कौन जाने के जिस्म आज़ादी के बाद रूह का अपना मुतलकीन से सरोकार भी होता है या नहीं। ना होने के बारे में कुछ नहीं मालूम। इंसानों को यही बावर कराना चाहिए कि ऐसा होता है, और होता है तो रूहें अपने पुरसाने हाल के बात से यकीनन आसूदा होती होंगी। और पीरू तो गीता और रानी की सूरत में वैसे भी मौजूद था। रूह की खुशी नाखुशी का ख्याल तो एक अनदेखी चीज़ है।
گلیوں سے گزرتا ہوا میں بہت دور چلا آیا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اندھیرا ہو جانے پر مجھے کچھ سکون سا ملا، جیسے میں محفوظ ہو گیا ہوں یا میرا کوئی حصار ٹوٹ گیا ہے۔ آگے سڑکوں پر گو تیز روشنی تھی، مگر دن کی روشنی کی طرح تسلسل سے نہیں۔ کتنی ہی روشنیاں کر لی جائیں، رات تو رات ہی رہتی ہے۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے، اندھیرا کرنا آسان، روشنی کرنا مشکل ہے۔ گھر واپس جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ میں چلتا رہا اور جتنی دور ہوتا گیا مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم و جاں کے روزن کھل رہے ہیں۔ دریچے دروازے سب ہوتے ہیں اس میں، کبھی یہ ایسے بند ہوتے ہیں کہ کھلتے ہی نہیں۔ بہت دنوں بعد مجھے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے زمانوں بعد میں یوں اکیلا صرف اپنے ساتھ سڑکوں پر چل رہا ہوں، نہ کوئی منزل نہ مقصد۔ کہتے ہیں منزلیں اور مقصد کبھی خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ روزن کھلنا بھی ایک مقصد ہے، تازہ ہوا بھی، ہوا جو از خود در آئے۔ منزلیں بھی آدمی کی طرف آتی ہیں۔ گھر سے چلتے وقت میری آنکھوں میں دھند سی بھری تھی، سارے جسم میں۔ مجھے خیال آیا اگر میں اور دور نہ ہو جاؤں تو کیا ہوا، یوں ہی چلتی رہے گی مجھ پر ایسی ہی مہربان، کچھ اور نہیں تو میرا بوجھ صرف میرے پیروں پر ہوگا اور دوسروں پر نہیں۔ میرا آزار مجھ تک محدود رہے گا، دوسرے سے متاثر نہیں ہوں گے۔ آدمی سب کچھ کتنا ہی خود تک رکھے، دوسرے کسی نہ کسی طرح زد پر آ جاتے ہیں۔ آزار بھی وبائی مرض کی طرح ہوتا ہے، متعلقین کو چھوت کی طرح لگ جاتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ہزار چھپائے، اس سے نسبت کے مدعیوں سے کچھ چھپا نہیں رہتا، وہ خود اس کا آزار جزو جا بنا لیتے ہیں، ورنہ نسبت ہی کیسی۔ اس کی صرف ایک صورت ہے کہ آدمی ان کے سامنے ہی نہ رہے، پر یہ کہاں ممکن ہے، جنگل میں بھی نہیں۔ جولین یہی کچھ تو کہہ رہی تھی، جنگل میں آدمی دوسروں سے ضرور دور ہو جائے گا اور دوسروں کے لیے مزید آزار کا سبب نہیں بنے گا، لیکن وہ خود جو اپنے ساتھ بستیوں کا گرد و غبار، بستیوں کے خار و خس ساتھ لے کر جائے گا۔ میں اپنے آپ سے جانے کیسی الٹی سیدھی بے سروپا باتیں کرتا آگے بڑھتا رہا، اور میں نے خود سے کہا آدمی کو اپنی نسبت داروں کے قرار کا ایسا ہی خیال ہے تو جنگل بیابان کیا، ایک مرتبہ خود ہی کو ہاک برد کیوں نہ کر دے۔ کسی نہ کسی دن ویسے بھی یہی فیصلہ ہوتا ہے، کبھی کبھی لوگ یہ فیصلہ خود کر لیتے ہیں، یوں انہیں مستقل قرار آ جاتا ہے، اور ان کے ماتم گساروں کی آگ بھی بھڑکتے بھڑکتے ایک وقت ٹھٹر جاتی ہے۔ پر جو لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے ان کی ڈوری شاید مضبوط ہے، ان کے کشکول میں آرزو کچھ باقی ہے، آنے والے دنوں سے کسی رحم اور ریات کی آس میں وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ بدلتے موسم، اپنے ارد گرد ہر لحظہ بدلتی چیزیں انہیں آسرے میں رکھتی ہیں، یا پھر انہیں اپنے آپ سے ضد ہو جاتی ہے۔ اذیت سہنے کی سرکشی، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں کتنا حوصلہ، آسمان کا کتنا زور ہے۔ انہیں ہر دم یہ گداز رہتا ہے کہ نجات کا فیصلہ تو ایک آن کی دوری پر ہے، اس نتیجے پر پہنچنے سے پہلے کیا جب کہ پتھر پگھلنے کا موسم شروع ہو جائے۔ جانے کیا ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سب کیا ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ غالباً زندگی کا یہی طور سب سے زیادہ موزوں ہے کہ آدمی اپنی صحیح کر لے، کچھ موسموں پر چھوڑ دے، اور ہو سکے تو سردیوں کے لیے آگ بچائے رکھے، گرمیوں کے لیے پانی۔ آدمی اپنی بساط سے زیادہ کی طلب کیوں کرے، طلب کرے اور اصرار بھی، لیکن انکار کے لیے بھی آمادہ رہے، بھکاریوں کی طرح جو صدا لگاتے ہیں، لگائے جاتے ہیں، اور گھڑکیاں کھا کر اپنا راستہ لیتے ہیں۔ وہ ایک دہلیز پر بیٹھ نہیں جاتے اور دروازہ توڑ کے اندر مکینوں کا گلا نہیں گھوڑ دیتے۔ بھکاری کا کام صدا بلند کرنا ہے، کوئی ایک دروازہ تو کھلتا ہے، پر کوئی بھی نہ کھلے تو میں نے خود سے پوچھا، تو آدمی ایسے ہی سو جائے، دوسرے دن صدا لگانے کی ہمت رہی تو ٹھیک، ورنہ نہ رہی تو انجام کو پہنچ جائے گا۔ جولین کی باتیں میرے دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ صبح وہ ایک اور بات کہہ رہی تھی کہ آدمی خود کیوں نہ دروازہ بن جائے، جن دروازوں پر صدا رسا ہوتی ہے ان میں بھی تو آدمی رہتے ہیں۔ مجھے سمت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، میں تو بس سر اٹھائے چلتا رہا۔ کسی چوراہے پر ایک شخص نے اچانک مجھے ایک طرف دھکا دیا تو میری آنکھیں کھلیں، ورنہ تو وہاں شخص چھپٹ کے مجھے ایک طرف دھکیل نہ دیتا تو میں سامنے سے آتی ہوئی ٹم اور اس کے منہ زور گھوڑے کی لپیٹ میں آ جاتا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں سن ہو گیا، میرا جسم جھول گیا تھا۔ کسی دوسرے راہگیر نے بوڑھے آدمی کی مدد کی۔ دوسرے لمحے میں اپنے پیروں پر کھڑا تھا، جانے کیوں میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ اود کر آئی، پھیکی پھیکی۔ ایک آن میں فیصلہ ہو جاتا۔ میں نے دبے لفظوں میں بوڑھے کا شکریہ ادا کیا تو وہ خفا ہو کے بولا، دارو پی ہے کیا؟ میری خاموشی پر اس کے لہجے میں کچھ نرمی آ گئی اور وہ میری کمر تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا، خدا نے خیر کر لی، یہ سڑک ہے میاں، جوان آدمی ہو، ابھی کیا دیکھا ہے زندگی میں، آنکھیں کھلی رکھ کے چلا کرو۔ گھوڑا بدک جاتا تو ایک تم ہی نہیں اور لوگ بھی لپیٹ میں آ جاتے، غلطی میری تھی۔ میں سر جھکائے کھڑا رہا۔ وہ ایک ہمدرد آدمی تھا، مجھ سے پوچھنے لگا، کیا بات ہے، پریشان نظر آتے ہو؟ میں نے اسے یقین دلانا چاہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، بس چوک ہو گئی۔ میرے جواب سے وہ مطمئن نہیں ہوا، میرا نام پتہ اور منزل پوچھنے لگا۔ پھر میں ابھی کچھ بتا نہیں پایا تھا کہ وہ مضطرب ہو کے بولا، کیا کام کرتے ہو؟ میں سوچ رہا تھا کہ اسے کیا بتاؤں۔
कहूँ कि मैं तो कोई काम ही नहीं करता। मेरे शशोपंज से उसने जाने क्या समझा। मैंने नहीं देखा था कि कब उसने जेब में हाथ डाला और बाहर निकाला। मेरा सारा जिस्म अकड़ गया था जब उसने बंद मुट्ठी मेरे हाथ में खोलना चाही। मैं घबराहट में पीछे हट गया। सिक्के फुट पायरी पर गिर गए और छनाके की आवाज़ आई। एक बार तो मेरे जी में आया कि हाथ खींच के बूढ़े के मुंह पर तमाचा रसीद कर दूं, लेकिन उसकी मिसमिसी सूरत देख के मेरा हाथ उठते उठते रह गया। इससे पहले कि वह ज़मीन पर पड़े हुए सिक्के उठा के मुझसे कुछ कहता, मैं तेज़ कदमी से आगे बढ़ गया। उसकी आवाज़ें मेरा ताक़ुब करती रहीं, फिर ट्रैफिक के शोर में गुम हो गई। मैंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सड़कों पर बहुत भीड़ थी और चीखों पुकार भी बहुत थी। अब मुझे सब कुछ सुनाई और दिखाई दे रहा था, जैसे इतनी देर में बंद आंखों और बंद कानों से रास्ता तय करता रहा था। सोत और सूरत की मौजूदगी समात और विसारा से मशरूत नहीं है। गिद्धो पेश में उठने वाला शोर और सामने की चीज़ों से मुराद ये नहीं कि इन्हें देखा और सुना भी जा रहा है। मेरे दस्तों बाजू देर तक सनसनाते रहे। उस वक़्त मुझे इसका इतना एहसास नहीं हुआ था। चंद लम्हे पहले बीते हुए मंजर का हर नक्श जिंदगी बाकी रहती तो हाथ पैर सलामत न रहते। मेरी जेब में पड़ा हुआ चाकू यूं ही धरा रह जाता। फुट पायरी से उतर के मैंने सड़क पर एक दो कदम बढ़ाए थे कि ऐन वक्त पर बूढ़े की नज़र पड़ गई और उसने मुझे आ लिया। वो मुझे पहले से देख रहा था। गलती टमटम वाले की भी कम नहीं थी। उसे घंटी बजाना चाहिए थी। मुमकिन है उसने बजाई हो और मैं सुन न सका हूँ, या वो भी मेरी तरह किसी और शोर किसी और ख्याल में मुनहकम हो। आदमी को अपने पेश मंजर से कभी इतना बेखबर नहीं रहना चाहिए। कहते हैं मौत को एक बहाना चाहिए, हालांकि मौत को किसी बहाने की ज़रूरत है। हर लम्हा मौत का लम्हा है। टल जाए तो दूसरी बात है, टल जाए तो ज़िंदगी है। मौत का नज़रअंदाज किया हुआ लम्हा ज़िंदगी है, या यूँ कहिए कि ज़िंदगी मौत की रियात है, रस्सी की ढील है जो पलक झपकते में खींच ली जाती है। ज़िंदगी भी बस एक पल है, पल पल जुड़ के बनती है और एक इशारे में सारी पूंजी लुट जाती है। बूढ़ा ठीक कहता था। मुझे कुछ हो जाता तो एक मेरा ही कुछ न जाता। ये खबर विट्ठल तक पहुंचती। अब्बाजान, जुलीन, फर्रुख, फरियाल, फारिबा, अकबर तक तो कैसा कोहराम मचता। कौन अपना मुंह नोचता, कौन दीवारों से सर फोड़ता। मैं इसका तसव्वुर ही कर सकता था। जरी खानम, शपारा, नेसा, जहांगीर, कौन कौन सब उजाड़ हो जाते। पीरू की मौत पर किसी ने कहा था कि मौत का असल अजाब तो जिंदा रह जाने वाले पसमानदगान पर टूटता है। एक आदमी की मौत जाने कितनों को वीरान कर देती है। एक आदमी कितने आदमियों में जिंदा रहता है। अपने लिए नहीं तो उसे दूसरों के लिए ज़िंदगी पर इसरार करना चाहिए। जुलीन का यही मतलब था कि अपने इख्तियार की नहीं, अपने लिए कारगर नहीं तो ऐसी ज़िंदगी दूसरों के इख्तियार पर छोड़ देना चाहिए। दूसरों की अमानत समझ के बरतना चाहिए। मैं जुलीन से बहुत कुछ नहीं कह सका था कि किसी की ज़िंदगी पहले ही गिरवी रखी जा चुकी हो, कोई अपना इख्तियार पहले ही तर्क कर चुका हो, पहले ही से किसी दूसरे की ज़िंदगी गुजार रहा हो, तो वो क्या करे। अभी कुछ देर पहले अगर मुझे कुछ हो जाता तो सभी पर पहाड़ सा टूट पड़ता, मगर एक दूसरे के गम गुसार बहुत थे, एक दूसरे का दुख दर्द बटा लेते। किसी दिन उन्हें सब्र आ ही जाता। यह कोई गिला नहीं, यही होता है और यही होना भी चाहिए। मगर एक शख्स का क्या होता, यह तो मैं जानता हूँ। वो जहाँ भी है मेरी वजह से वो इस अजीरन ज़िंदगी पर मुसर होगी। इस दरबदरी में कोई आरजू ही कोरा की कुव्वत उसकी सफ़र बनी रही होगी। मौलवी साहब उसे यही कहते होंगे कि मैं हमा होशो हवास मौजूद हूँ और वो एक दिन मुझे ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। मौलवी साहब ने इतने दिनों में खूब समझ लिया होगा कि कोई तसल्ली दिलासा, कोई ऐशो आराम उसके लिए से बड़ा नहीं होगा जितना मेरे नाम का दिलासा और मेरे जिक्र का आराम। और मौलवी साहब भी उससे इतना ना कह पाते होंगे जितना वो खुद से कहती होगी। आदमी का दिल खुद एक सदा और रोशनी है। पहली बार कलकत्ते के होटल में जब हम चंद कमीने लोगों की नज़रों में आ गए थे और वो उसे मुझसे जुदा करने के दर पे थे, तो वो बहुत निढाल हो गई थी। अपनी टूटी फूटी ज़ुबान में घबरा घबरा के कहती थी कि बस मेरे करीब रहो, मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। मैं साय की तरह उसके साथ रहता था, हालांकि मेरी समझ में खुद नहीं आता था कि कहाँ जाऊँ, कौन से गोशे में सर छुपाऊँ, उसे दुनिया की निगाहों से क्यों कर महफूज रखूँ। हम दोनों होटल के कमरे में बंद बातें करते रहते थे। मुझे उसका एक एक लफ्ज़ याद है, उससे भी सब अजबर होगा। हमने बहुत से अहद किए थे। ये अहद ही उस वक़्त हमारे लिए तक़वियत का बायस बने थे। बाद में उन्हीं ने मुझे ज़िंदा रखा। उसके लिए भी यही ज़िंदगी रहे होंगे। एक दूसरे पर एतमाद से बड़ी तवनाई कोई नहीं होती। उसे मुझ पर ऐसा ही यकीन था जो उसने अंधेरी रात में बुध गया से भाग के सीधे मेरे घर का रुख किया था। और अब्बाजान का बेतनाई का रवैया देख के बेसरोसमा मेरे साथ घर से निकलने पर आमादा हो गई थी। उसे यकीन था कि मुझसे ज़्यादा मजबूत और महफूज पनाहगाह उसके लिए कोई नहीं है। उसने मेरी आंखें देखी थीं जो हरदम उसकी जुस्तजू में रहती थी, और मेरा चेहरा जो उसके लिए बेकरार रहता था। उसका दिल गवाही देता होगा कि मेरी निगाहें अब भी उसके लिए भटकती हैं। मैं जो कुछ सोचा करता था, मुनीर अली की बेटी जहरा ने बिल्कुल वही मुझे बताया था।
زہرا نے اسے خوب دیکھا تھا۔ وہ کہتی تھی کورا کے چہرے پر بادل سے منڈلائے رہتے ہیں، ہر لمحے آنکھوں میں امڑتی ہوئی کوئی گھٹا، ذرا چھیڑو تو برس پڑے۔ وہ آہٹوں پر چونک پڑتی تھی۔ زہرا نے مجھے اس کا سارا حال بتایا تھا۔ زہرا کے بقول اس نے کئی مرتبہ کریدنے کی کوشش کی۔ کورا نے کچھ نہیں بتایا، وہ بتاتی بھی کیا؟ اپنا ارادہ توانا رکھنے کے لیے آدمی اپنا حال خود بھی چھپائے رکھتا ہے۔ میرا بھی کچھ یہی ہے۔ جولین کو میں کیا بتاتا کہ اس کی ہر دلیل کسی بھی معیار و اعتبار کی اسے درست ہے، مگر جواب تو کچھ اور آتا ہے، نتیجہ تو کچھ اور ظاہر ہوتا ہے۔ یہ دلیلیں تو میں خود کو بھی دیتا ہوں۔ میرا ان سارے لوگوں کے درمیان کھلی آنکھوں اور کھلے کانوں کے ساتھ رہنا اس کا ایک ثبوت ہے۔ مجھے تو چلتے رہنا، بڑھتے رہنا چاہیے تھا، زمین کے آخری سرے تک، اپنے حصے کے وقت کے اختتام تک۔ پھر کہیں رک کے میرے بیٹھ جانے سے اور کیا مراد ہے؟ جتنا کچھ میرے پاس ہے میں نے اس میں پس و پیش کب کیا ہے؟ میں اپنی سی کوششیں بہت کرتا ہوں، لیکن وہی ٹھہرے ہوئے پانی میں کنکر ڈال دینے کے مصداق۔ کوئی کنکر کہیں سے آ جاتا ہے اور سب منتشر ہو جاتا ہے۔ اچانک اس کا سوالی سراپا میرے سامنے آ جاتا ہے، جیسے وہ مجھے بلاتی ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھ سے کچھ چھینا جا رہا ہو، جیسے مجھ سے کوئی بھول ہو رہی ہو۔ جانے کتنے لوگ یوں ہاتھ پیروں سے ثابت نظر آتے ہیں، بہت سارا وزن اٹھا لیتے ہیں، ضرورت پڑنے پر دیوار بن جاتے ہیں۔ کوئی سرد کسی جانب اٹھے تلوار بن جاتے ہیں، اندھے کی لاٹھی بن کے راستہ پار کرا دیتے ہیں۔ پر کون جانے ان شہ زوروں میں خود کتنا اندھیرا ہے، کتنی پسپائی، کیسی ٹوٹ پھوٹ ہے۔ آگے سڑک کی مرمت کی وجہ سے راستہ تنگ ہو گیا تھا۔ تب مجھے خیال آیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کتنا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے راستہ پہچاننے کے لیے اطراف میں نظریں گھمائیں۔ یہ جگہ میری دیکھی بھالی تھی، جوہو کا علاقہ تھا۔ میں بہت دور نکل آیا تھا، وقت بھی زیادہ معلوم ہوتا تھا۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی کثرت تھی، مگر شام کی طرح افراتفری نہیں تھی۔ جوہو سے مجھے کیلاش اور اما کی یاد آئی۔ ان کا گھر زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا، کوئی بات ہی ہوگی جو وہ 2 دن سے نہیں آ سکے تھے۔ میں نے سوچا مجھے جا کے پوچھنا چاہیے۔ میں تنگ راستے سے گزر گیا، لیکن دیر ہو جانے کے خیال سے میرے پاؤں سست پڑنے لگے۔ میں نے سامنے نکڑ پر بنے ہوئے ہوٹل میں وقت دیکھا، 9:30 بج رہے تھے۔ مجھے گھر سے چلے ہوئے کئی گھنٹے ہو چکے تھے، واپسی کے سفر میں اور وقت لگتا۔ میں کسی سے کہہ کے بھی نہیں آیا تھا۔ اتنی دیر میری غیر حاضری پر سب پریشان ہو رہے ہوں گے، سو میں نے گھر واپس جانے اور جلد پہنچنے کے لیے سواری پکڑنے کا ارادہ کیا۔ گھوڑا گاڑی میری آواز پر رک گئی، لیکن اچھا ہوا، گاڑی پر بیٹھنے سے پہلے میں نے پیسوں کے بارے میں اطمینان کر لینا مناسب سمجھا۔ میں نے بھی کوچواں سے کچھ نہیں کہا تھا۔ مجھے جیب ٹٹولتے دیکھ کے اس نے چابک مار کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مجھے یاد تھا کئی روز پہلے جولین نے چند روپے میرے کرتے میں ڈال دیے تھے۔ صبح کپڑے بدلتے ہوئے یا تو میں جیب خالی کرنا بھول گیا یا پیسے کہیں گر گئے۔ خرچ کرنے کا تو کوئی موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اب اتنا لمبا سفر مجھے پیدل طے کرنا تھا، کوئی اور چارہ کار بھی نہ تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے بڑھتا رہا۔ شارع عام نہ ہوتی تو شاید میں بھاگ کے راستہ طے کرتا۔ جلد ہی میں نے ایک بڑا فاصلہ گزار دیا، پھر ابھی ایک چوراہے سے نکل کے پان کی کسی دکان کے نزدیک آیا تھا کہ مجھے رکنا پڑا۔ راجہ دادا، کسی کی چھپٹتی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ وہ 2 آدمی تھے، ایک دبلے پتلے چھریرے جسم کا 20-21 سالہ بڑی مونچھوں والا، دوسرا اس سے کچھ بڑا، کچھ کسی قدر فربا۔ اس کی مونچھیں تلوار کی طرح کھچی ہوئی تھیں۔ میں نے پلٹ کے انہیں غور سے دیکھا، ان کے چہرے شناسا معلوم ہوتے تھے، نام ذہن میں نہیں آ رہے تھے۔ میں جیسے ہی ٹھہرا انہوں نے لپک کے میرے پیر پکڑ لیے، پاڑے ہی کے آدمی لگتے تھے۔ اپن کو پہچانا دادا؟ چھریرے آدمی نے کہا۔ اپن جگنو ہے اور یہ تمہارا غلام۔ وہ اپنے ساتھی کے کندھے پر ہاتھ مار کے اضطراب سے بولا، یہ دیوا ہے۔ میں نے جلدی سے سر ہلایا۔ ان کے نام بھی میرے لیے نئے نہیں تھے، لیکن کچھ واضح نہیں ہو رہا تھا کہ انہیں کس پاڑے پر دیکھا ہے۔ میرا تذبذب وہ بھانپ گئے۔ اپن کو بھول گیا دادا؟ اپن جھینگا دادا کے پاڑے پر؟ ہاں ہاں، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیسے ہو تم لوگ؟ اپن ٹھیک ہے، ایک دم بالکل ٹھیک۔ جگنو نامی شخص بے تابی سے بولا، تم کو ابھی ادھر پیرو دادا کی ارتھی پر دیکھا تھا، پھر اکھد 3 دن ہم پاڑے پر بیٹھا رہا۔ ایک بار کو تم کبھی اپن کی طرف بھی آنکھ گھما کے دیکھے، اپن سلام بھی دیا تھا۔ مجھے دھیان نہیں رہا، میں نے معذرتی لہجے میں کہا۔ کدھر کو رہتا؟ اپن کو سارے کا پتا تھا، اس واسطے بڑھ کے آگے کو نہیں پہنچا۔ دیوا نے اضطراری انداز میں کہا۔ قسم سے اپن تم کو بہت یاد کیا دادا۔ اس کی آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے مسکرا کے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میں بمبئی میں نہیں تھا، بہت دنوں بعد آنا ہوا تھا، پھر یہاں آ کے کہیں آنے جانے کسی اور طرف دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اپن کو پتہ پڑا تھا کہ ابھی تم ادھر بمبئی آ گیا ہے۔ کئی بار سلام کرنے کو ادھر ہم پاڑے کا پھیرا لگایا، تم نہیں دکھائی دیا۔ پھر ملا تو ایسا اکھا الٹا پلٹی کے بعد۔ دیوا سر جھٹکنے لگا اور چونک کے بولا، ابھی تھوڑا ہوٹل میں بیٹھنے کا ہے، چائے پانی؟ نہیں، مجھے کچھ جلدی ہے، پھر کبھی صحیح۔ صرف ایک کوپ چائے؟
وہ ہاتھ جوڑ کے بولا۔ جتنا میں کہہ سکتا تھا میں نے ان سے کہا، مگر وہ بضد ہو گئے کہ مجھے ایسے نہیں جانے دیں گے۔ ناچار مجھے آمادہ ہونا پڑا۔ ہم تینوں نزدیک کے ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ ہوٹل میں بھیڑ زیادہ تھی، لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طرح جگہ تلاش کر لی، میرے لیے کرسی صاف کی۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کب انہوں نے بیرے کو اشارہ کیا تھا۔ بیرے نے ملائی بھری چائے کے ساتھ مکھن، ڈبل روٹی، بسکٹ اور سموسوں کی پلیٹیں باعجلت میز پر سجا دی۔ ان دونوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہوٹل میں دستیاب ساری چیزیں منگوا کے میرے سامنے رکھ دیں۔ مجبوراً مجھے کچھ نہ کچھ ہاتھ چلانا پڑا۔ اس دوران وہ حسرت آمیزی سے جھینگا کے پاڑے کے بارے میں بتانے لگے، گدی پر میرے وہاں بیٹھنے اور جانے کے بعد کے واقعات۔ میں انہیں اب اچھی طرح پہچان گیا تھا۔ پہلے دن جب میرے اور جھینگا استاد کے درمیان دیر تک چاقو آزمائی ہوئی تھی، یہ دونوں موقع پر موجود تھے۔ تیواڑی کی سرکوبی کے لیے جو منتخب آدمی اکٹھے کیے گئے تھے، ان میں یہ بھی شامل تھے۔ وہ سارے واقعے کے شاہد تھے۔ پیرو کے پاڑے پر جب تیواڑی کو پکڑ کے لایا گیا تھا اور وٹھل حجت بسیار کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور دوسرے ہی لمحے تیواڑی کی ناک اس کی ہتھیلی پر تھی۔ جھینگا کے پاڑے پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں کے آدمیوں کو قابو میں رکھنے کے لیے میں نے چند دن چاقو بازی سکھائی تھی۔ یہ دونوں سیکھنے میں پیش تھے، انہی دنوں کا یہ ذکر کر رہے تھے۔ اتنا وقت نہیں گزرا تھا، مگر ان کے لہجے کی آزردگی سے لگتا تھا ایک زمانہ بیت گیا ہے۔ چند دنوں کی مشق کے بعد میں اور وقت نہیں دے پایا تھا، اسی کا دونوں افسوس کر رہے تھے۔ کہنے لگے، اس کے بعد انہوں نے کئی پاڑوں کا رخ کیا اور مختلف داداؤں کی جی جان سے خدمت گزاری کی، لیکن کسی جگہ ان کا دل نہیں لگا اور وہ گویا ایک قدم بھی نہ بڑھ سکے۔ بار بار کھونٹے بدلنا دادا کو راس نہیں آتا۔ ادھر ادھر گھومتے ہوئے وہ پھر اپنے پرانے علاقے میں آ گئے جہاں چھیدا ان کا پرانا ساتھی چوکی پر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میری تلاش میں وہ کلکتے بھی گئے تھے۔ وہاں وٹھل کے اڈے پر میں موجود نہیں تھا۔ وٹھل بھی نہیں تھا، وہ سچ کہہ رہے تھے۔ ان دنوں ہم ابا جان کے تعاقب میں تبت کی گھاٹیوں اور پہاڑوں میں بھٹک رہے تھے۔ کلکتے میں انہیں میرے دوسرے ٹھکانے فیض آباد کی بھی سن گن ملی۔ وہ فیض آباد نہیں گئے کیونکہ انہوں نے وہاں میری ناموجودگی کے بارے میں تسلی کر لی تھی۔ 1 مہینے تک وہ میرا انتظار کرتے رہے اور بمبئی میں کسی ایک دن میری آمد کی امید باندھے کلکتے سے لوٹ آئے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ پیرو بھی ہمارے ساتھ کیا ہے، چنانچہ میری بمبئی واپسی کے بارے میں وہ اور پر امید تھے۔ اس دوران وہ مسلسل پیرو کے پاڑے پر آتے جاتے رہے۔ پھر بمبئی میں جیسے ہی انہیں میری آمد کی خبر ملی اور میں پیرو کے پاڑے پر نہ مل پایا تو انہوں نے میرا پتہ یعنی باندرے میں جولین کا گھر تلاش کرنے کی کوشش کی۔ وہ گھر ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تھے، تاہم کانتے کی اطلاع سن کے انہوں نے کسی اور بہتر وقت کے لیے اپنا ارادہ مؤخر کر دیا۔ کہہ رہے تھے آج قسمت نے یاوری کیا اور میں انہیں اچانک یوں نظر آ گیا۔ شاید ان کے عزم نے مجھے اس طرف کھینچ لیا تھا، ورنہ میرا تو گھر سے نکلنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ مجھے تنہا دیکھ کے وہ اور خوش تھے کہ کھل کے دل کی بات کر سکتے تھے۔ انہوں نے مجھے دور سے دیکھ لیا تھا اور انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ میں ہی ان کے سامنے ہوں۔ مجھے بھی اپنے سنے ہوئے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں حیرتی آنکھوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ ابھی کیا بولے راجا دادا؟ جگنو عاجزی سے کہنے لگا۔ اپن لوگ کو بھی تھوڑا ٹائم دو دادا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وقت دینے سے ان کا کیا مقصود ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرا تعلق کسی پاڑے سے نہیں ہے اور نہ آئندہ کسی پاڑے پر بیٹھنے کا ارادہ ہے۔ اپن کو پتہ ہے کل اپن ادھر مہم کے پاڑے پر ہی بیٹھا تھا جب وٹھل دادا تھانے سے پلٹ کے آیا تھا اور آ کے پانڈے دادا کے سر پہ تاج لوٹ دیا تھا۔ اپن ادھر منہ بند اکھا ناٹک دیکھا تھا۔ وہ ناٹک نہیں تھا، میں نے ترشی سے کہا۔ جانتا ہے، دیوا نے جلدی سے کہا اور خفت آمیز لہجے میں وضاحت کرنے لگا کہ میں کچھ اور نہ سمجھوں۔ جگنو کا مطلب یہ ہے کہ وٹھل تھانے سے خوب تیار ہو کے آیا تھا، اسے بات کہاں سے شروع کرنی ہے اس طرح پانڈے دادا کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رہ جاتا تھا۔ دونوں ہاتھ سے معاملہ فہم تھے اور ذہین بھی۔ دیوا ٹھیک طرح اپنے ساتھی کے طنز کی وضاحت نہ کر سکا تو اس نے موضوع بدل دیا۔ آواز دھیمی کر کے بولا، خیر جو ہونا تھا ہو چکا ہے۔ پانڈے اب پیرو کی جگہ بیٹھا ہے، بالے کو اس کا نائب یا دستراست بنا دیا گیا ہے۔ پانڈے پیرو کا دوست تھا، بالے پروردہ ہے۔ یہ اشتراک جاری رہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کا امکان نظر نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے، میں نے رکھائی سے کہا۔ وٹھل دادا کو اب کائے کو پاڑے پہ بیٹھنے کا تھا؟ باری نے اس سور کے بچے جارجی کو خلاص کر کے وٹھل دادا کے واسطے کام ہی نہیں چھوڑا تھا۔ ایک ثانیے کے لیے مجھے شبہ ہوا کہ ان کا تعلق پولیس سے نہ ہو۔ دونوں باخبر بھی اچھے لگتے تھے، مگر یقیناً ایسا نہیں تھا۔ ان کے انداز و اعتبار میں بڑی لپک اور بے قراری تھی۔ آلودگی میں یہ بے ساختگی نہیں ہوتی۔ جگنو نے کوہنی مار کے دیوا کو ٹوکا اور تعصب سے بولا کہ ظاہر ہے وٹھل نے ہر طرح سوچ سمجھ کے پاڑا پانڈے کے حوالے کرنے اور خود علیحدہ ہو جانے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اسے بھی اندازہ ہوگا کہ پیرو کا اتنا بڑا پاڑا منتشر ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ پیرو دادا ختم ہو گیا تو اب پاڑے کا کیا؟ میں نے زہر ہن سے کہا۔ ٹھیک ہے دادا، پر اپن کو تھوڑا معاف کرو تو بولے۔ جگنو نے لجاجت سے کہا، تم جیسا بولتا ہے ایک دم ٹھیک ہے، پر تم کو کچھ فرق نہیں پڑتا، تم راجا لوگ ہو۔ ابھی جو بھی پاس بیٹھا لوگ سے پوچھو۔
ماہم پاڑے پر اور رکھا بمبئی جنگل میں پیرو دادا کا ایک دو پالتو نہیں ہے۔ اب ادھر چھوٹا بڑا بہت کتا ہے جس کا گردن میں اس کا پٹا ڈالا تھا، جو اس کا مار کھاتا تھا اور دم ہلاتا تھا۔ اب وہ کیا بولتا ہے سالا، کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے اپنے کو۔ جاستی دن نہیں جائے گا، تم خود دیکھ لے گا، وہ سب الٹا ہو جانے کا ہے۔ ادھر ایک سے ایک حرامی دادا پڑا ہے۔ ابھی سب آگے کو بڑھ کے بولتا ہے اونچا اونچا سر میں، اپن پاڑا نہیں مانگتا، اپن دادا کا غلام ہے۔ ماہم پاڑے ساتھ جٹا رہنے کو مانگتا ہے۔ ہاں ایک دم سالا حرام کا۔